لاکھوں آئیں گے اس کو ختم کرنے والے، کروڑوں آئیں گے اس کو ختم کرنے والے، بڑے بڑے ظالم آئے، بڑے بڑے جابر آئے، بڑے بڑے وقت کے فرعون آئے، جنہوں نے اس قرآن مجید کو ختم کرنے کی کوشش کی، اس قرآن مجید کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ تتاریوں کے دور کے اندر اتنا بڑا ظلم ہوا، تتاریوں کے دور کے اندر جب یہ تتاریوں نے ظلم کیا تو اس وقت اتنے مسلمانوں کو قتل کیا، اس نے ان مسلمانوں کو شہید کیا کہ دریا کے اندر جب ان کی لاشوں کو پھینکا گیا تو دریا کا پانی سرخ ہو گیا۔ اتنے مسلمانوں کو قتل کیا کہ اس وقت جو ہے مسلمانوں کا بہت بڑا ان کی کھوپڑیوں کا پل بنا دیا، ان کی لاشوں کا پل بنا دیا۔ اتنا تاریخ کے اندر بہت ہی برا ظلم کیا۔ انہوں نے ایک اور ظلم کیا کہ اس وقت مکاتب کے اندر، اس وقت درسگاہوں کے اندر، گھروں کے اندر جو قرآن مجید تھے ان کو جب جو ہے ان کو تتاری اٹھا کے دریا کے اندر پھینکا۔ جب دریا کے اندر کتابیں تھی، قرآن مجید تھے، اتنے قرآن مجید تھے، فرمایا جب ان کو پھینکا گیا تو ان کی سیاہی سے وہ سرخ دریا سیاہی کے اندر تبدیل ہو گیا، اس کا رنگ سیاہی کے اندر تبدیل ہو گیا۔ اس وقت ایک قاری نے اپنے چھوٹے سے 10 سالہ بچے کو کھڑا کیا، اس تتاری سردار کے سامنے کھڑا کیا کہ اے تتاریوں، تم اس جو ہے ان قرآن مجید کو ختم کر رہے ہو، قرآن مجید کے نسخوں کو ختم کر رہے ہو، دریاؤں کے اندر پھینک رہے ہو، لیکن جن بچوں کے سینوں کے اندر قرآن مجید ہے، سینوں سے قرآن مجید نکال کے کیسے ختم کرو گے؟ تو اس وقت تتاری ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئے کہ ہم اس قرآن مجید کو ختم نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے قرآن مجید کو بڑے بڑے لوگ آئے، بڑے بڑے وقت کے فرعون آئے، جنہوں نے بھی اس قرآن مجید کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی، جنہوں نے اس قرآن مجید کی بے حرمتی کی، قرآن مجید کو چھیڑا، تو اللہ نے ہمیشہ کے لیے ان کو عبرت کا نشانہ بنا دیا کہ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے قرآن مجید کو جلایا، نعوذ باللہ قرآن مجید کی بے حرمتی کی، قرآن مجید والوں کو جو ہے مارا، ان کا خون کیا، تو آج وہ موت مانگ رہے ہیں، موت ان کو نہیں آ رہی۔ ایسی بیماری کہ لوگ اس بیماری سے پناہ مانگتے ہیں، ایسی بیماری کہ اس بیماری کے قریب بھی کوئی نہیں جاتا، نہ ماں قریب جاتی ہے، نہ اولاد قریب جاتے ہیں، نہ بھائی بہن قریب جاتے ہیں۔ ایسی بیماری کے اندر اللہ نے مبتلا کیا کہ قیامت تک آنے والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، جو کہتا تھا کہ میری لاٹھی کے آگے کسی کی آواز نہیں چلتی، میری لاٹھی کے آگے کسی کا حکم نہیں چلتا، تو اللہ نے اس کو ایسا عبرت کا نشان بنایا کہ آج موت مانگتا ہے، موت نہیں آتی، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، لیکن اللہ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا ہے، اس کو جو ہے سب کے سامنے عبرت کا نشان بنایا ہے، تاکہ کوئی بھی قیامت تک آنے والوں کو عبرت حاصل ہو کہ اگر قرآن مجید کی بے حرمتی کی، اگر قرآن مجید کی توہین کی، تو ہمارا انجام بھی یہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ اس لیے